اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم۔ قرآن و سنت چینل میں خوش آمدید۔ آج میں اللہ کے ذکر کا جو بقایا حصہ ہے وہ ڈالنے لگی ہوں، کیونکہ زیادہ لمبا ادھر ذکر ہے اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالا ہے، پہلے بھی ڈالا، اب میں ڈالنے لگی ہوں اللہ کا ذکر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بعض فرشتے ہیں جو زمین میں پھرتے رہتے ہیں، یہ ان فرشتوں کے علاوہ ہیں جو لوگوں کے اعمال لکھتے ہیں۔ یہ پھرتے رہنے والے فرشتے ہیں، جب ایسے لوگوں کو پاتے ہیں جو خدا کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں کہ آؤ اس چیز کی طرف جو تمہارا مقصد ہے اور جس کی تلاش میں تم پھرتے رہے ہو۔ پس وہ سب فرشتے ذکر کرنے والوں کے پاس آ جاتے ہیں اور ان پر آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان تک چھا جاتے ہیں۔ پھر جب وہ واپس اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرے بندوں کو کیا کرتے چھوڑ کر آئے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہم انہیں اس حال میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ وہ آپ کی تعریف کر رہے تھے اور آپ کی بزرگی بیان کر رہے تھے اور آپ کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہوا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے تو پھر اور بھی زیادہ شدت سے آپ کی تعریف بیان کرتے، اور بھی شدت سے آپ کی بزرگی بیان کرتے، اور بھی زیادہ شدت سے آپ کا ذکر کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کیا طلب کرتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ جنت طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو پھر کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو پھر اور بھی شدت سے اس کے لیے طلبگار ہوتے اور بھی زیادہ شدت سے اس کے حریص ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہوا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو پھر کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو پھر اور بھی زیادہ شدت سے اس سے ڈرتے اور بھی زیادہ شدت سے اس سے پناہ مانگتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں اس پر گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان لوگوں کو بخش دیا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں تو فلاں شخص بھی ہے جو بڑا گناہ گار ہے، اس نے ان کے پاس آنے کا ارادہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ شریک ہو کر تیرا ذکر کرے، بلکہ وہ تو کسی دنیاوی ضرورت کے لیے ان کے پاس آیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ان پر بھی اپنی رحمت نازل کروں گا، کیونکہ یہ ذکر کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بے نصیب نہیں رہتا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے اس گمان کے مطابق ہوں جو میرے بارے میں رکھتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ جی ہی جی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی جی ہی جی میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی جماعت میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے بہتر جماعت یعنی فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ بالش بر میرے قریب ہوتا ہے
تو میں ہاتھ بھر اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ ہاتھ بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ باہم بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور خدا کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر سکون قلب نازل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اس کے درمیان کرتا ہے اور اس کے پاس یعنی فرشتوں کی درمیان میں بیٹھ کر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ذکر۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر ایک حلقے کے پاس آئے، یعنی اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایک حلقے کے پاس، پھر ان سے فرمایا کہ تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم بیٹھ کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور اس بات پر اس کا شکر کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے دین کی طرف ہدایت دی اور آپ کو مبعوث فرما کر ہم پر احسان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم کیا صرف اس لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں، خدا کی قسم ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی کہ میں تمہیں جھوٹا سمجھتا تھا، بلکہ صرف اس لیے لی ہے کہ میں اپنی تسلی کرنا چاہتا تھا کہ تم واقعی ذکر الہی میں ہی کے لیے بیٹھے ہوئے ہو، کیونکہ بات یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کیسے ہی دنیاوی خواہشات ہونے کے باوجود میری یاد میں مصروف ہے۔ نسائی کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے راستے میں جا رہے تھے، ایک پہاڑ کے پاس سے گزرے جسے جمدان کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ چلتے جاؤ، یہ جمدان ہے، اور فرمایا کہ مفردون ثواب حاصل کرو، آگے بڑھ گئے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ مفردون کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا بہت ذکر کرنے والا مرد اور عورتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ غرضیہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا روح کی غذات، دل کا اطمینان اور ہر قسم کی دکھ، بے چینی اور رنج علم سے بہترین جائے پناہ ہے۔ چونکہ ذکر الہی انسان کے لیے ہر طرح کا دینی اور دنیاوی فائدہ کا ذریعہ ہے، اس کے لیے شیطان کو انسان کی یاد خدا میں مشغول ہونا سخت اور ناپسند ہے، اور وہ دل میں طرح طرح کے وسوسے پیدا کر کے اس سے پاک عمل سے ہٹانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جہاں دینی حس زیادہ مضبوط اور عقیدہ آخرت زیادہ پختہ نہیں ہوتا، وہاں تو وہ طرح طرح کی دنیاوی دلچسپیوں کی طرف توجہ دلا کر ذکر الہی سے غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب معاملہ کسی ایسے انسان کا ہو جس کی دینی حس مضبوط اور عقیدہ آخرت پختہ ہو تو وہاں وہ دل میں گناہوں کا احساس کا مبالغہ امیز حد تک گہرا کر کے خدا کی رحمت و مغفرت کی ناامیدی کروانے کی کوشش کرتے ہوئے سمجھاتا ہے کہ جب عمل تم نے اتنے گناہ کر لیے ہیں تو اب بھلا اس یاد کا فائدہ ہی کیا ہے؟ خدا تو تم سے شدید طور پر ناراض ہی ہو چکا ہے۔ ایسی صورت میں انسان کو لامحال
پڑھنا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے، اور یاد کر لینا چاہیے کہ خدا کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ ہے، اور اس کی رحمت و مغفرت پر بھروسہ کرتے ہوئے ذکر کے تینوں اقسام پر ثابت قدمی سے جم جانا چاہیے، یعنی قلبی ذکر پر بھی، اور قولی ذکر پر بھی، اور عملی ذکر پر بھی۔ مولانا رومی ایک حکایت بیان فرماتے ہیں کہ جس کا ترجمہ درج ہے کہ ایک شخص رات کے وقت ذکر الہی میں مشغول تھا اور اس کی زبان پر اللہ کا ورد طاری تھا۔ شیطان نے اسے جھڑک کر کہا، اے کم بخت، کب تک اللہ اللہ کی رٹ لگائے گا؟ اس طرف سے کوئی جواب ملتا نہیں تو ہے کہ مسلسل اس کو پکارے جا رہا ہے۔ شیطان کی اس بات سن کر وہ شخص بہت دل شکستہ ہوا، سر جھکایا اور نیند آ گئی۔ خواب میں خضر علیہ السلام کو دیکھا کہ فرما رہے ہیں کہ اے نیک بخت، تو نے ذکر الہی کیوں چھوڑ دیا ہے؟ آخر تو اس ذکر سے پشیماں کیوں ہو گیا ہے؟ اس شخص نے کہا، بارگاہ الہی سے مجھے کوئی جواب نہیں ملتا، اس لیے فکر مند ہوں کہ کہیں میرے ذکر کو حق کو رد ہی نہ کر دیا گیا ہو۔ ذکر حق کو کہیں رد ہی نہ کر دیا گیا ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بارگاہ الہی سے مجھے حکم ہوا ہے کہ تیرے پاس جاؤں اور تجھے بتاؤں کہ جو ہمارا ذکر کرتا ہے وہی ہمارا جواب ہے۔ تیرے دل میں جو سوز نیاز پیدا ہوتا ہے وہ ہمارا ہی تو پیدا کیا ہوا ہے، اور یہ ہمارا ہی کام ہے کہ تجھے ذکر الہی میں مشغول کر دیا ہے، اور تیرے ہر یا اللہ کہنے پر 100 لبیک پوشیدہ ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔